السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر وافر سے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے ہم اس ویڈیو میں 7 ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو ہم اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ آج ہمارے گھر ان 7 چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ ٹینشن میں ہمارا دل و دماغ رہتا ہے، بھولنے کی بیماری رہتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہمارے گھر میں لیٹرین موجود ہے اور ہم اس 7 بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جس پر آج ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ نمبر 1، کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں۔ وہ دعا کون سی ہے، وہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے، میں اس کو آپ کو بھی بتاؤں گا۔ کہ جب ہم لیٹرین میں جائیں تو سب سے پہلے آپ دعا پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ دعا یہ ہے لیٹرین میں جانے سے پہلے اب اس دعا کو پڑھ لیں۔ اب یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ دعا اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ لیٹرین کے اندر شیاطین، گندی مخلوق ہوتی ہے، اور اس کی پڑھنے کی وجہ سے جتنی بھی گندی مخلوق ہے، شیاطین ہیں، جتنے بھی گندے جنات ہیں، وہ تمام کے تمام سب ختم ہو جائیں گے، اور آپ ان شیاطین، جنات، گندی مخلوق سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، سب سے پہلے آپ کو لیٹرین میں جانے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ لیٹرین میں جائیں۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد میں جب آپ لیٹرین میں جائیں، جس کو بولتے ہیں بیت الخلاء، لیٹرین میں جائیں تو پیارے اسلامی بھائیو سر کو ڈھک کر کے جائیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب ہم لیٹرین میں جاتے ہیں، نوجوان بالخصوص، یا ہماری ماں بہنیں، وہ اسی طریقے سے چلی جاتی ہیں، دوپٹہ ہمارے کاندھے پر پڑا ہوا ہوتا ہے، یا جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سر کو کھول کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں سر ڈھک کر کے جانا چاہیے۔ اب کیوں سر ڈھک کر کے جانا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اس وجہ سے سر کو ڈھک کر کے جانا چاہیے کیونکہ اس سے دو بہت بڑی بیماری لگتی ہیں۔ ایک تو نسیان، جس کو بولتے ہیں بھولنے کی بیماری، جیسے کہ ہم نے کوئی چیز کہیں پر رکھ دی اور ہم اس کو بھول گئے، تو اس کے بولتے ہیں نسیان، بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری اس کی جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں، سر کے بال کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نسیان بھی پیدا ہو جاتا ہے اور سر کے بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر کے جانا چاہیے۔ نمبر 3، جب بھی آپ پیشاب کے لیے جائیں تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ پیشاب کے لیے بیت الخلاء میں جائیں تو قبلے کی طرف نہ تو آپ کا چہرہ ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ کی پیٹھ ہونا چاہیے۔ بالکل سوچ سمجھ کر کے ہم اپنے گھروں پر لیٹرین بنوائیں۔ آج نہ جانے کتنے گھر ہمارے برباد ہو رہے ہیں اسی وجہ سے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو لیٹرین کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، قبلے کی طرف نہ ہو، نہ ہی تمہاری پیٹھ ہونی چاہیے۔ تو بالخصوص طریقے سے آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں اور خیال رکھیں، جب ہم اپنے گھروں پر لیٹرین بنوائیں تو اس کا جو منہ ہونا چاہیے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، جب ہم پیشاب کرنے کے لیے اپنے لیٹرینوں میں جائیں، ہمارا منہ قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ ہونا چاہیے۔ تو نمبر 3 یہ، اس چیز کا آپ خیال رکھیں، غور و فکر کر لیں۔ اگر کسی بھی حضرات کے گھر پر اس طریقے سے لیٹرین بنی ہوئی ہے کہ اس کا منہ قبلے کی جانب ہے یا پیٹھ ہے، تو اس کو اکھڑوا لے، مستری کو بلوا کر کے 1500 روپے میں کچھ نہیں جاتا، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں قبلے کا بڑا ادب و احترام ہے، ہم پر فرض ہے اس کا ادب و احترام کرنا۔ تو لہٰذا اس 500-1000 روپے کے چکر میں نہ رہ کر کے آپ اس کو اکھڑوا لیں اور اس کا منہ دوسری جانب کو رکھ دیں۔ تو نمبر 4، جب آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیں، جب آپ پیشاب کرنے بیت الخلاء میں لیٹرین میں جائیں تو جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جلد بازی کرنے سے کہ پیشاب کے قطرے آپ کے بدن پر پڑ جائیں، آپ کے لباس پر پڑ جائیں، اور یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے، یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور جلد بازی پیشاب کرنے کی وجہ سے قطرے کی بیماری بھی انسان کو بن جاتی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ مثال کے طور پر جلد بازی میں ہم نے پیشاب کیا اور اس پیشاب ابھی مکمل طریقے سے ہم نہیں کر پائے تھے، صحیح طریقے سے فارغ نہیں ہو پائے تھے کہ اس کے ہمارے اعضائے تناسل کے اندر 1-2 قطرے باقی رہ گئے،
एक दो कतरे बाकी रह गए और हमने استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، پتہ کیا چلا جیسے ہی کھڑے ہوئے یہ 2-4 قدم چلے وہ قطرے جو تھے وہ ٹپکنا شروع ہو گئے۔ اس سے قطرے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ پیشاب کے لیے جائیں تو صحیح طریقے سے فارغ ہو، اور فارغ ہونے کے بعد میں آپ پانی لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ استنجا کا طریقہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نمبر 5، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ غسل خانہ کون سا؟ جہاں پر ہم نہاتے ہیں۔ بالخصوص اس غسل خانے میں تو نہیں کرنا چاہیے جو کچا بنا ہوا ہے۔ اب کچے کا زمانہ تو اکثر جگہ ختم ہو چکا، مگر غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے دماغ میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ذہن منتشر ہوتا ہے، دماغ الجھنے لگتا ہے، دماغ میں ذہن و فکر کے مختلف قسم کے خیالات ابھرنے لگتے ہیں، اس سے ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پیشاب لگا ہے تو آپ بیت الخلاء میں لیٹرن میں جائیں تو وہاں پر صحیح طریقے سے فارغ ہو کر کے آئیں۔ نمبر 6، کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر معاملہ کیا ہے کہ ہماری جو پینٹیں ہوتی ہیں نوجوانوں کی، ہماری وہ اتنی چست ہوتی ہیں کہ وہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں، ان کو مجبوراً کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، عذر کی بنا پر اگر وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا چاہتا ہے تو پیارے اسلامی بھائی عذر ہے، کرنے کو اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن صحت بھی صحیح ہے، تندرست ہے، مگر اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو وہ انسان گناہ گار ہوگا۔ نمبر 7، لیٹرین سے نکلتے وقت جب آپ گئے تھے تو آپ نے دعا پڑھی تھی، اسی طریقے سے آپ لیٹرین سے نکلتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں گے، غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عفانی، آپ اس دعا کو پڑھیں گے۔ یہ 7 وجہ ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ ان 7 وجہوں کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، اپنے ذہن و فکر میں رکھیں، اور پیارے اسلامی بھائیوں اپنے اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں لیٹرین میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، کیسا بیٹھنا ہے، کیسا نہیں بیٹھنا ہے، سر کو ڈھک کر کے جانا ہے۔ یہ تمام کی تمام وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں۔ آپ تمامی حضرات ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے نہ جانے کتنے لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔